دیکھیں ہوا کیا کہ اب پریزیڈنٹ صاحب کو مداخلت کرنی پڑی ہے, رحمان ملک صاحب کو بیچ میں پڑھنا پڑا. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ کوئی رحمان ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. رحمان ملک کا کوئی بات نہیں, نہ رحمان ملک کی بات مانتے نہ سنتے. ایشو نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم رحمان ملک صاحب کی بات نہیں سنتے. انٹیریئر منسٹر ہیں مزدار خان صاحب. رحمان ملک صاحب تو انٹیریئر دیکھیں میں ایک بات شرمیلا, اب بات کو کیوں آپ پیچیدہ کروانا چاہتے ہو؟ ہم نے ایک دن پہلے ٹوکن واک آؤٹ کیا اور ہم نے میسج دیا کہ جی یہ کام غلط ہوا ہے, تو پھر آپ کے پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ اتنے اہم مسئلے کہ جس کے لیے ایک لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا ظاہر خان صاحب ڈیو ریسپیکشن میں ایک سوال پوچھنا ہو رہا ہے اور اس وقت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیسے مل لیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے بات سن لیا, مجھے سوال پوچھنا ہے. بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے ظاہر خان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو مسئلہ سندھ اسمبلی سے شروع ہوا, پیپلز پارٹی نے آپ کی بات کو سیریسلی نہیں لیا, آپ دوسری پارٹیوں کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ پھر آپ کی وہ شکایتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو ہم نے دیکھے, ہم نے تو پیپل پارٹی کے خلاف یہ جو ہم نے احتجاج کیا, تو پیپل پارٹی کے خلاف کیا کہ ہم بھی آپ کی کولیشن ہے, اور اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کراچی میں تو میرے خیال میں پھر ہم اپنی جو اتحادی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے آپ سے ٹائم مانگا, اور ہم نے کئی بار, یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بات دیکھیں پریا, ہم نے 3-3.5 سال گزارے ہیں, آج تک ہمیں بتائے کہ ہم نے ان سے ایسے بات کی ہے, اس کے باوجود بھی کہ کئی لوگوں نے ان کو چھوڑا, لیکن ہم نے نہیں چھوڑا اور ہم کن لوگوں نے چھوڑا اور آج بھی کن لوگوں نے چھوڑا؟ نہیں میں دیکھیں میں اس بات کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, چونکہ ابھی مسئلہ ایسا تھا اور ہم نے بھی ابھی بھی نہیں چھوڑا. ہم نے تو کہا کہ ہم جی بائیکاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یا تو اتحادی سمجھے, ہم سے بات کریں اور ہم سے جو مسائل ہے اس کی طرف توجہ دے, جو کسی کا معاملہ ہے. کراچی میں لوگ گرمی سے مر رہے ہیں, کراچی میں کسی میں لوگ گرمی سے مر رہے ہیں, وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ ہڑتال پہ ہے, وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, اور آپ ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے جو پرائیویٹائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے. اس طرح کے حالات میں بجٹ پاس ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو حکومت کا اپنا کام ہے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم اپنے صوبے میں ہم نے دیکھا کل بھی ہمارے ایک بنو ڈسٹرکٹ کو مار دیا. ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہم کون؟ سارے پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, ہم کون ہیں؟ لیکن آپ کو نہیں علم ہے کہ ہمارے صوبے میں جتنے ہمارے لوگوں کو ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہم لوگ آپ کے لوگ نہیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. ان کے لوگ ہمارے لوگ, یہ اس طرح تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. ذرا سن لیں آپ پریا, میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے صوبے میں صرف این پی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دہشت گرد. ہمارا صوبہ, آپ کا صوبہ ہمارا صوبہ بھی ہے نا زاہد خان صاحب, پورے پاکستان کا صوبہ ہے, یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. بالکل بھی آپ کا ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ ہماری حکومت ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے. اب مجھے یہاں سے جواب دینے دیں کہ کس طریقے سے اب بجٹ پاس ہوتا نظر آ رہا ہے. ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ سے بات کریں. نہیں میں صوبے کی بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی صوبے کی بات کی. ہاں تو اس وقت بھی گورنمنٹ سے ہی بات کی جائے گی نا, فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر لیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ جائیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. میں ایک بجٹ پہ بات آپ جو کر رہے تھے, دیکھیں بجٹ میں جہاں تک ہمارے تحفظات ہیں, ہم نے تحفظات اپنے گورنمنٹ کو بجٹ سے پہلے میٹنگز میں بھی دیے ہیں, اور ہمارا جو لیڈر ہیں فاروق ستار صاحب اسمبلی میں, انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی دیے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اب لیٹس سی کہ جب وہ وقت آتا ہے بجٹ اپروول کا, تو اس وقت جو بھی لائے عمل بنے گا, جو پارٹیاں متفق ہوتی ہیں جیسے بھی پاس ہونا ہے نہیں ہونا, وہ وقت بتائے گا. ابھی اس قبل از وقت ہے کہ یہ پاس ہوگا نہیں ہوگا, لیٹ دی ٹائم کم. لیکن مسئلہ جب اتحادیوں میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حکومت پہ کیا پریشر ہوتا ہے؟ دیکھیں حکومت ظاہر ہے چاہیے کہ ایمیکیبلی بجٹ پاس ہو, ناراض لوگوں کو بھی متفق کرے, کوشش کرے, جو ہوتا ہے طریقہ, اور جو تحفظات ہیں وہ ان کو کوشش کریں کہ یہ پوری ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے سجیشنز دے رہی ہے, اور تقاریر ہو رہی ہیں بجٹ پہ.
کرٹیسزم جو ٹریجری بینچز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں، جو طریقہ کار ہے وہ اسمبلی میں اس وقت جاری ہے، بحث ہو رہی ہے. کیونکہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کو شاید JUIF کا سٹانس ملے گا یا دوسری پارٹیز کا ملے گا، کیا اب آپ ANP سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس سینس میں بات کی کہ آپ JUI سے رابطہ کریں گے یا ANP سے رابطہ کریں گے. میں تو چوری نساء کی تقریر کے بیک گراؤنڈ میں بات کیا. یہ مجھے ذرا بتا دیں کہ گفتگو اب آپ کراچی سے باہر لے آئی ہیں کہ ان کی اس آپ کس سینس میں مجھ سے بات فیڈرل لیول پر انہوں نے پریس کانفرنس کی نا، انہوں نے تو بائیکاٹ یہاں سے کیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جنرل بات کر رہی ہوں کہ ANP نے اپنے ریزرویشنز دکھائے حکومت سے کہ آپ لوگ رابطہ کریں گے ان سے اپنے ساتھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہم نے تو تمام جو ہمارے پرنسپلز ہیں ہم تو میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ احترام ہے ان پارٹیز کا، لیکن جو ایشو اگر بجٹس کا لیں گے یا احتجاج کا لیں گے، جب احتجاج کی باری تھی ہم نے JUI سے بھی رابطہ کیا تھا، ہم نے اور بھی اپوزیشن دیگر جماعتوں سے رابطہ کیا تھا. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو جوائنٹ ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں اسمبلی اور سینٹ نے مل کر، اس کو حکومت امپلیمنٹ کرے تاکہ جو پاکستان کے درپیش میں بات کو کلیئر کر دوں. جی خان صاحب نہیں میں ابھی شیرالی صاحب میں نے کہا میں کلیئر کروں. ایسا ہے کہ ہم نے جس مسئلے پہ بائیکاٹ کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے یا حکومت کو ہم نے کہا کہ جی ہم الگ جا رہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو اختلاف یا جو بھی چیز بات بیچ میں آتے ہیں، جہاں تک بجٹ کا ہے ہم نے اپنی سفارشات جمع کیے، ہم نے 42 سفارشات سینٹ میں بھی جمع کیے اور سارے پارٹیز اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ایشو اس وقت ایسی آئی ہے کہ جس کے لیے ضروری تھا کراچی کا کہ ہم حکومت سے جب ہم نے رابطہ کیا اور وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں. آپ اب شیرالی صاحب سے بات پوچھ رہے، دیکھیے پارٹیز کا آپس میں تو مل جل تو ہر وقت ہوتے رہتے، لیکن یہ کبھی نہ ان نے کبھی ڈیمانڈ کیا کہ جی آپ ووٹ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو نہ تو فیور میں ووٹ ہوگا نہ اگینسٹ میں ووٹ ہوگا، تو وہ کیوں بیچارے رابطہ ہم سے کریں گے. لیکن شمیع فاروقی صاحبہ اس وقت تو بجٹ کا مسئلہ ہے، پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر. جنرلی آپ لوگ کیوں نہیں مسائل حل کر سکتے اپنے حامیوں کے؟ کیوں بار بار آ کے یہیں پر ہم وہی مسائل دوبارہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں؟ فریہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے تمام خدشات جو ہیں نا ان کو دور کہ بجٹ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. بجٹ پاس ہو جائے گا، ڈسکشن بھی ہوگی، ڈیبیٹ بھی ہوگی، مختلف جماعتیں اپنی جو ہیں وہ سفارشات، اسی لیے انہوں نے ڈیٹ لگائی ہے ملاقات کے لیے ANP سے. یہ تو ایک ڈن ڈیل ہے. نہیں اس سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا. اب جہاں تک رہے ANP کے اپنے تحفظات، شکایات ماضی میں بھی رہی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی، اور جس طرح ماضی میں ہم حل کرتے آئیں اب بھی کر لیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کر لیں گے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. دیکھیں یہ ایشوز ہیں، اگر ہمارے اتحادی ہیں اور ان کی الگ مینیفیسٹوز ہیں، ان کی الگ ایک ایجنڈاز ہیں، الگ ان کی خیالات ہیں، وہ ایشوز آتے رہتے ہیں. دیکھیے ہم اگر ساتھ اکٹھے اس وقت ہوئے ہیں تو ایک کامن نیشنل ایجنڈا کے اوپر ہوئے ہیں، ہم تمام جماعتیں آپس میں ضم نہیں ہو گئی ہیں، تو ایشوز آتے رہیں گے، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ایمیکیبلی ہم نے حل کرنا ہے. اور آپ لوگ بھی نیشنل ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور میں ہاں بالکل ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں نا تو ہمیں اپنی ذاتیات سے، سویت سے باہر نکل کے پاکستان کی بات کرنی پڑے گی. یہ میرا صوبہ، یہ میرے لوگ، یہ ہم سب پاکستان ہیں، سارے لوگ ہمارے ہیں، اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں. تو ہمیں یہ ایک سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی آج 63 سال بعد بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سوچ ہم میں سے دور چلی جا رہی ہے، which is very unfortunate, which is very dangerous. یہ ہمیں ایک that is dangerous، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی بڑی ڈینجرس ہیں. جیسے بابر غوی صاحب نے کہا کہ ANP پر مجرموں کو تحفظ دینے کا الزام ہے. کیا کراچی میں اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے ANP؟ مجھے الزام لگایا انہوں نے. پوچھنے دیں مجھے، پوچھنے. جی وسیم احمد صاحب. بابر صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے، مجھے سینٹ میں شاید دیا ہو یا باہر پریس میں دیا ہو، پوائنٹ یہ نہیں ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ میری جماعت میں اگر کوئی غلط آدمی آ جاتا ہے اور مجھے علم نہیں ہے اس کا اور اتفاق سے وہ ایسے کیس میں پھنس زیادہ پکڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ نہ کریں. اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے تو میری جماعت کبھی نہیں چاہے گی کہ اسے پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا. مختلف جماعتوں میں کرمنل لا آ جاتا ہے، یہ آج نہیں، ہر جماعت میں ہے، رہا ہے، رہے گا.
تو ہمارا فرض بنتا ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں کہ اپنی جماعت کو کلین کریں, صاف کریں. اگر کوئی غلط آدمی آتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں اچھی بات ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز انکلوڈنگ یور پارٹی سب پارٹیوں میں آتے ہیں اور اس کو مل کر کے ہمارا فرض بنتا ہے اس کو ٹھیک کریں. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آپ لوگ اسی طریقے سے احتجاج جاری رکھیں گے؟ دیکھیں ہمارے تو قائد کی بڑا کلیئر سٹینڈ ہے اس کے اوپر. جو پارلیمنٹ کی ریزولوشنز ہیں ان پر منوون عمل کیا جائے, اس پر کمیشنز بنایا جائے. تو یہ تو بجٹس تو ہم پچھلے 3.5 سال سے فریہ سنتے آ رہے ہیں, یہ الفاظات کو ادھر سے ادھر کر دیں گے, ادھر سے ادھر کر دیں گے. اور جس طرح حفیظ شیخ صاحب نے پیچھے 3 مرتبہ 3-4 بیمار اداروں کا ذکر کیا تھا, تو وہ تو غائب ہی کر گئے اس مرتبہ ان اداروں کا بھی ذکر. تو یہ تو بحث سے ہوتی رہیں گی. اب ملک کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں پاکستان کو, جو سیکیورٹی ایجنسیز کے حال ہیں, جو پاکستان کی سیکیورٹی سسٹم کے حالات ہیں, تو آپ اسے بھی اس پیرائے میں دیکھیں کہ پاکستان جا کس طرح رہا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے بھائی, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مسائل کا حل کریں. آپ کی وجہ سے لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے. آپ کی ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے کراچی اور سندھ کے لوگوں کا عمل نہیں برباد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا صوبہ تیرا صوبہ. یہ جب آپ پاکستان کی جماعتیں ہیں, پاکستان کے پرچم تلے آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ ایک ہی آپ کا حلف نامہ ہے, تو اس حلف کی پاس کرتے ہوئے اس پر امن قائم کرنا ہم تمام, زاہد بھائی ایک سیکنڈ, اس پہ امن قائم کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر تو میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے, ان کے آپس کی لڑائی میں بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہنا چاہیے. اگر ان کے ایشوز ہیں, یہ ایک اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, سندھ میں بھی ہیں, مرکز میں نہیں, میں واک آؤٹ کو نہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کے تحفظات ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیے ہوں گے, ان کے تحفظات ہیں. یہ لڑائیاں تو ہم 3.5 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. دونوں پارٹیز کو بٹھا کے دیکھیں ہمارا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ایک اپنا پرنسپل ہے, ہمارا ایک اپنا سٹینڈ ہے, ایک اپنا سٹینڈ ہے. جو ہمارے تحفظات ہیں ہم وہ بتاتے رہتے ہیں. ہم نے تو حکومت کو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اگر ان چکروں میں نہ پڑیں, اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدلنی ہے, تو پاکستان مسلم لیگ تو سپورٹ کر رہی ہے آپ کو. یہ کبھی بھی نہیں آپ کو کہے گی اگر آپ اگر ڈی ٹریک ہوں گے, اگر آپ نیگیٹو سوچ رکھیں گے, تو پھر یہ چیزیں کہا کہ ہماری سپورٹ تھی شمینہ صاحبہ جس کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. جی زاہد خان صاحب جلدی سے. میں صرف اتنے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے جو صوبے کی بات کی, اس پاکستان میں قومیتیں رہتے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اگر ہم اس کو تسلیم نہیں ہے, جس طرح ہم نے مشرق پاکستان کو نہیں کیا تھا, اور اسی کو ہم یہی کہتے رہے جو میرے بھائی کہہ رہے, دیکھیں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی علیحدگی چاہتے. اس کے یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں جو 4 قومیتیں رہتے بڑے, اس کی جو فیڈریشن بنتا ہے, یہ ایک پول جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے, اور اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے, اس کو ڈینائی کریں گے, تو میرے خیال میں اگر بلوچی کو آپ کہیں کہ جب بلوچی کی بات نہیں کرے. زاہد بھائی ہم تو مان رہے ہیں ان چیزوں کو کہ آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اب لوگ چاند کی طرف جا رہے ہیں, ہم آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے کو مارنے لگے, تو ان چیزوں سے نکل کے پاکستان کی آج عوام 17 کروڑ عوام پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, جس کو ہم نے غیر فعال بنا دیا, انفیکٹو بنا دیا. جی ابھی شیر علی صاحب, میں اس کے بعد آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے, یا ہماری ایجنسیز یا ہماری جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں, آپ بالکل میں آپ سے متفق ہوں پاکستان کس طرف جا رہا ہے. یہ میں ایک بات بتانا پھر واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ صرف ایک حکومت کی یا ایک پیپل پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے. ہم نے سب مل کر اس کو نکالنا ہے. اگر اس عذاب سے ہم سارے مل کر نہیں نکالیں گے اس ملک کو, تو ہماری سیاست یا ہماری چیزیں, جب یہ ملک رہے گا تو اس کے اندر سیاست بھی رہے گی, اس کے اختلاف بھی رہے گا, اس کے اقتدار بھی رہے گا. زاہد بھائی یہی تو میں نے کہا ہے کہ جب آپ ہمیں آپ آن بورڈ لینے کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے مل کر آپ کے بھی سگنیچر جوائنٹ ریزولوشن پہ شامل ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, ایم کیو ایم کے بھی ہیں, تمام جو قومیت اور جو جماعتیں اس وقت اسمبلیوں کا حصہ ہیں, ان تمام لوگوں کے سائن موجود ہیں.
اگر ہمیں متفقہ طور پہ چلنا ہے تو میرے بھائی آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، میرے بھائی یہ بیٹھے ہیں، تو ان کا کام ہے اور آپ کا کام ہے کہ ان چیزوں پر آپ کہتے ہیں واک آؤٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ملک کی سوورنٹی کا سوال آ جاتا ہے، ملک کی صابمیت کا سوال آتا ہے، آپ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم بجٹ میں اس وقت تک حصہ نہیں لیں گے جب تک ہماری آپ عزت بحال نہیں کریں گے. ان ریزولوشن کا ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے جو پختون مارے جا رہے ہیں، فوجی بھائی مارے جا رہے ہیں، اس پر ہم تمام قوموں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ جوائنٹ ریزولوشن پر حکومت کو عمل پیرا کرانے کے لیے آپ دونوں بڑی جماعتوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. جس جیسے ہم چیخ رہے ہیں آپ کو چیخنا چاہیے، آپ لوگوں کے ہمارے لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. میں اب شیر علی صاحب ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے، ورنہ یہ ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریزولوشن ایک طرح کے پاس نہیں ہوا ہے. ریزولوشن میں 14 پوائنٹس تھے جو پہلے پاس ہوا. اس 14 پوائنٹس کے اندر اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ہو اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، کیا یہ یا آپ یا دنیا اس کو اجازت دیں گے؟ اگر آپ اس کی پہلے تو یہ بھی بات ڈیسائیڈ کرنے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. مجھے یہ بتا دیں اب آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کیا حکومت سے؟